گلیکسیز یا اینڈرومیڈا یا ساری یہ ایک دوسرے سے چینڈ نہیں ہے، ایک نے دوسری کو کھینچا ہوا، دوسری نے پہلی کو کھینچا ہوا، اور یہ بیلنس ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بہت شاندار ہے۔ کائنات پوری میں دو چیزیں ساورن ہیں، ٹائم اور سپیس۔ آج تک آپ اس سے باہر نہیں نکلے۔ پوری کائنات میں دو بھٹیاں ہیں بہت بڑی بڑی، فرنسز کہہ لیں۔ ایک میں سیارے بنتے ہیں اور ایک میں سیارے جو ہے وہ ری سائیکل ہوتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کائنات کے آغاز سے متعلق جو انسانی سوچ ہے یہ صدیوں پرانی ہے۔ مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں اس کا ایک منفرد تصور بھی پایا جاتا ہے۔ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ نامی دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتے ہیں، مختلف سائنسی تحقیقات اور مشاہدات سے بھی بگ بینگ تھیوری کو تقویت ملی، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی دریافت اور اس کے ساتھ ساتھ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے کی جانے والے مشاہدات سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ سائنس اور مذہب کے درمیان اس موضوع پر ہمیشہ سے بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے، اور آیا یہ دونوں نظریات کیا ایک دوسرے سے متصادم ہیں یا پھر ان میں مماثلتیں بھی پائی جاتی ہیں؟ اسی اہم موضوع پر آج ڈسکشن کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکالر سید حیدر جعفری صاحب۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ ویلکم سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ بگ بینگ تھیوری کی سائنسی بنیادیں ہیں کیا، اور سائنس کے لیے سائنسی دلائل کے ثبوت کیا ہیں اس پہ؟ بیٹا، سب سے پہلے ایک چیز جس میں ہم لوگ کنٹرڈکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریلیجن اور سائنس شاید دو اینٹی چیزیں ہیں۔ اچھا، ریلیجن اور سائنس ہمیشہ پیرلل چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام بلا وجہ بغیر اس کی کریشن کی وجہ بنائے نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ یہ جو سائنس میں اور دونوں میں دلائل ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو بینگ اے مسلم سب سے پہلے قرآن پاک میں، کیونکہ قرآن پاک بہت شاندار کتاب ہے، اللہ کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے اس کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ بے شک۔ سورہ انبیاء کی 30ویں آیت۔ اچھا، یہ نمبر اور سورہ انبیاء اس کی ایک اور سگنیفیکنس ہے، لیکن میں بات کر کے پھر واپس آتا ہوں کہ وائے سورہ انبیاء۔ اس کی ایک آیت ہے کہ ہم نے اس میں آیت ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان پہلے ایک تھے اور پھر ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا، تو کیا اب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ سورہ انبیاء اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے اعداد ہیں 66، 66، 6 اور 6 12۔ سورہ انبیاء کا نمبر ہے 21، 12 کا انورسلی پروپورشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بہت کچھ ہے، بالکل ٹھیک۔ پھر 21، 2 + 2 3، آیت نمبر 30۔ دس از ناٹ دا کوانسیڈنس۔ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بہت شاندار ہے۔ پھر دوسری ایکسپینشن کی بات ہے تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں، ٹھیک۔ وہ جو اسی کے لیے پھر حضرت اقبال نے یہ فرمایا تھا نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ یہ بیٹا ایسے ہی ہے۔ دیکھو، اس پوری کائنات میں دو بھٹیاں ہیں بہت بڑی بڑی، فرنسز کہہ لیں۔ ایک میں سیارے بنتے ہیں اور ایک میں سیارے جو ہے وہ ری سائیکل ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم دونوں کو، مطلب اس کی پوری ایکسپینشن سائنٹیفک ڈفرینٹ ہے۔ ایک ہے نیبولا اور ایک ہے بلیک ہول۔ بلیک ہول وہ ہے جہاں یہ پوری کائنات کا نظام ری سائیکل ہو کے دوبارہ واپس آتا ہے، اور نیبولا اسی ری سائیکلنگ کا دوسرا گیٹ ہے جہاں سے وہ ری پروڈیوس ہو کے باہر آتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کو سمجھیے گا، یہ پوری کائنات انہی دو کے اندر بند ہے۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں تو میرے ووکل کورڈ ایک انرجی پروڈیوس کریں جو آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ وائبریشنز، ٹھیک ہے۔ یہ پوری کائنات وائبریشنز کے اوپر ہے۔ سولر سسٹم بھی ایک دوسرے سے چینڈ نہیں ہے، یا گلیکسیز یا اینڈرومیڈا یا ساری یہ ایک دوسرے سے چینڈ نہیں ہے، ایک نے دوسری کو کھینچا ہوا، دوسری نے پہلی کو کھینچا ہوا، اور یہ بیلنس ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت بیلنس ہے کہ آپ کو زندگی کے لیے جتنے ٹیمپریچر کی ضرورت ہے اتنا ٹیمپریچر رکھنے کے بعد اللہ نے سورج کو اس کا آربٹ دے دیا۔ یعنی اگر وہ اس سے باہر جاتا تو آپ لوگ تب نقصان ہوتا، زندگی نہ ہوتی، اس سے قریب آتا تو زندگی نہ ہوتی۔ دس از دی ایکچوئل کیلکولیشن آف دا گاڈ۔ سائنس جو ہے وہ وہی زبان بولتی ہے جو اللہ کہلانا چاہتا ہے۔ ہم لوگ
جو ہے وہ اس میں بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سائنس نے اس کو ثابت کیا. تو ایک چیز یاد رکھیے گا, سائنس اپنی چیزیں ثابت کرتے ہوئے سینکڑوں سال لے جاتی ہے. کوئی بھی مطلب تھیوری آف ریلیٹیوٹی آج بھی اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. کوئی نہ کوئی آگے نگیٹ بھی کر دیتا آگے اس تھیوری کو, بیٹا یس ایڈ بھی کر دیتا اس کے اندر. یس اور نو پاسبلٹیز آر دیر. جعفری صاحب آپ بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیز ایکسپلین کر رہے ہیں اور اسلام کی بھی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں, لیکن آج کا بھی ٹاپک جو ہے ہمارا جو ہے اس حوالے سے کہ بگ بینگ تھیوری بیسیکلی کیا ہے اور اس کی کیا چیزیں ہیں. جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب بگ بینگ تھیوری نہیں تھی اور انٹروڈیوس ہوئی اس سے پہلے کیا تھا اکارڈنگ ٹو سائنس؟ بیٹا بگ بینگ تھیوری جب نہیں ہوئی تھی, یعنی بگ بینگ کا دھماکہ نہیں ہوا تھا, تو اس سے پہلے دو چیزیں ضرور تھیں. ایک وہ وقت جس میں بگ بینگ نے دھماکہ ہونا تھا, اور ایک وہ اسپیس جہاں اس نے پھیلنا تھا. کیا کائنات پوری میں دو چیزیں ساورن ہیں, ٹائم اور اسپیس. آج تک آپ اس سے باہر نہیں نکلے. جی بگ بینگ سے پیچھے چلے جائیں تب بھی وہی ہے, بگ بینگ کے بعد آ جائیں تب بھی وہی ہے, ٹائم اینڈ اسپیس. اور ایک چیز جو میں نے 12 کی بات کی تھی نا, 12 اللہ کا عدد ہے, تو اس سے ایک تھوڑی سی ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. دو ہی چیزیں ساورن ہیں, ٹائم اور اسپیس, دونوں 12 میں بند ہیں. قرآن پاک میں 2 آیتیں ہیں, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے. اور قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے, اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. قرآن پاک تو یہ 1450 پونے 1500 سال پہلے ظاہری طور پہ, ویسے ان الدین عند اللہ اسلام میں جب سے کائنات ہے تب سے اسلام ہے, لیکن بظاہر قرآن پاک کی نزول جو ہے وہ 1400 سال پہلے. آپ کے پاس 12,800 سال پہلے سے کیلنڈر موجود ہیں, کوئی ایک کے مہینے 12 سے ڈیویٹ کیے ہوں. دوسرا اسپیس ساورن, قرآن پاک میں ہی سورہ بروج اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ اسپیس کو ہی تو پڑھتی ہے, اسپیس کی انرجی کو پڑھتی ہے. 9,500 10,000 سال کی ریسرچ میں آج بھی زوڈیک سائنس نہ 12 سے آگے گئے نہ پیچھے گئے. ایک دفعہ 13 کرنے کی کوشش کی تھی, سارا سسٹم بیٹھ گیا تھا. تو یہ بیٹا یہ گاڈس کریشن. اب یہ کو انسیڈنس بھی نہیں ہے کہ جہاں جہاں ساورینٹی ہوگی وہاں 12 ہوگا. قرآن پاک میں لفظ امام 12 مرتبہ آیا. پوری کائنات میں سورہ فتح 48 8 4 12 یہ آپ کو وہاں سب کچھ ملے گا. ٹائم اینڈ اسپیس کو پڑھتے جائیں, یہ بگ بینگ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اب بگ بینگ کے پیچھے کیا ہے؟ جی سورہ یاسین قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے بات کہی تھی کہ ٹائم اینڈ اسپیس, کیونکہ آخر اس ایکسپلوژن نے ہونا تھا تو اس کے لیے کچھ اسپیس تو چاہیے تھی نا. بالکل. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کائنات ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسی اسپیس تو چاہیے تھی نا جو اس کو ایکسپینڈ ہوتے ہوتے مطلب اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی. تو وہ اسپیس کا کریٹر کون؟ پھر اس کے بعد ٹائم, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سا, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا معلوم ٹائم جو کہ ہمارے یہ 60 منٹ والی قید سے باہر تھا, وہ تھا جس وقت ہونا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کائنات کی انرجیز میں وہ کن کی انرجی جسے ہم نہیں سن سکتے وہ موجود ہے. کن. جعفری صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے مکمل طور پر اندھیرا تھا, اور سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ایک گرم تھا, اور اس کو ٹھنڈے ہونے میں وقت لگا, اور اس کے بعد جو گلیکسیز نکلیں پھوٹی تو پھر روشنی آئی اس کے بعد. بیٹا یہی ایگزیکٹلی یہی حدیث قدسی کا ایک ورڈ ہے کہ تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا اور ہم نے پانیوں میں سے خشکی کو ابھارا. ٹھیک ہے, جب آپ ڈیپ سی میں جاتے ہیں تو وہاں اندھیرا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا قرآن پاک جب آپ کریٹرز کے پاس جاتے ہیں وہاں ہیٹ ہی ہے. اور یہ دونوں چیزیں ایکسپلوژنز بناتی ہیں. آپ نے باہر سے ایرپٹ ہوتے ہوئے والکینوز تو دیکھے ہوں گے, سمندر کے اندر والکینوز بھی ایرپٹ ہوتے ہیں. اب یہ والا ہمارا سمندر وہ ایک چھوٹی بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے, یعنی وہ سمجھیے کہ اس کائنات کے مالک کا. پھر اس نے یہی سورہ بنی اسرائیل تھوڑا سا آئیڈیا, وہ جب ٹائٹن آبدوز جب گئی تھی نا تو پھر اس کے بعد حوالے بھی آئے تھے. سر ایسے ہی ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے, یہ اللہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, خود قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ, اور خود تمہارے سینوں میں, یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق, یہی حق ہے. بے شک. آپ جعفری صاحب بات کریں, مجھے گوز بمس آ رہے ہیں. میں مزید آپ سے جاننا چاہوں گی اس تھیوری کے حوالے سے. بہت سارے ایسے سائنٹسٹ بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور ان کا کیا دلائل ہیں؟
بیٹا دلائل کی بات ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ سائنس اپنی جو ہے وہ لیجٹمیسی منانے میں سینکڑوں سال لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہوبل ٹیلیسکوپ کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور پھر جن 2 سائنٹسٹ میرے اس میں ذہن میں نام نکل گیا جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو بنیاد بنا کے اس کی ایکسپینشن کے اوپر بات کی, پھر انہوں نے کائنات کے اندر وہ تابکاری اثرات جو ہے ان کو دریافت کیا کہ واقعی اٹ کائنڈ آف ایکسپلوژن جس کے ابھی آثار مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایگزیکٹلی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو. سملرلی ہم اس کو بالکل 100% ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ ہم اس کو مانتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیچر, اینڈ نیچرز لا سیز کہ انقلاب بہت کم آتے ہیں اور ایولیوشنز بہت زیادہ آتی ہیں. ڈارون تھیوری میں بھی ایولیوشنز کا ذکر ہے, گو کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ انسان ایز اٹ از آیا تھا, یا اسی طرح بگ بینگ تھیوری ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوئی تھی جیسے ہم پرسیو کرتے ہیں, یا اس کے اندر کوئی ایولیوشنک جو ہے وہ تھا. بیسک جو اس کے اوپر ہے نا, جو بیسک ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دم سے دھماکہ ہو گیا, سب کچھ بن گیا, یا وہ ایرپشن جو ہے وہ ٹائملی ہوئی. نہیں تو موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ تھیریز ہوں تو اس کے بعد ڈے بائی ڈے اس کے اندر نا چینجز بھی آتی ہے ود ایولیوشن اور امینڈمنٹس وغیرہ. ایک بہت خوبصورت کوٹ ہے, مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن, میں بھی نیچے نے شاید کہا تھا, آئی ڈونٹ نو, جو انسان کی امپرفیکشن ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ انسان بناتی ہے. پرفیکٹ از اونلی ون, دا گاڈ. بے شک اللہ کے سوا پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. تو پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. دنیا کے جتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں, جتنے بڑے لوگ ہیں, ان کی تھیریز آئیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے اور یہ سلسلہ جعفری صاحب آگے بھی چلتا رہے گا, لیکن جو الہامی کتاب ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 آیات ایسی ہیں جو جدید سائنس جس متعلق بات کرتی ہے وہ پہلے سے اس پہ بات ہو چکی ہوئی ہے. تقریباً 1000 ایسے. آپ کو 1000 والی بات تو چھوڑ دیں, ایک چھوٹی یہ تو وہ جو بھی ایکسپلور ہوئے ہوں گے. ایک عرض کروں, سورہ الحدید قرآن پاک میں, اس کے اوپر ٹرکش ایک اسکالر ہیں, انہوں نے کام کیا ہے. آج تک کے ڈسکورڈ جتنے کیمیکلز ہیں, جتنے جو ہیں وہ آپ کے بیسک ایلیمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, کیلشیم وغیرہ سارے, جی, آج تک کے تمام ڈسکورڈ جو ہے نا وہ ایلیمنٹس کا ذکر سورہ حدید میں, صرف سورہ ایک حدید میں موجود ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ صرف یہ ذکر نہیں, ان کے جو کیمیکل نام ہیں, یعنی این سے شروع ہوتا ہے NCl, نون وہاں ملے گا, اسی آیت کے نمبرز کو کیلکولیٹ ملے گا تو سب کچھ, لیکن انہیں جو غور و فکر کرے, ایسے ہی بیٹا شرط یہ ہے. قرآن تبھی اللہ نے کہا غور کرو, فکر کرو. ایسے ہی سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, بادشاہ کونین نے اپنا تعارف کہاں سے کرایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا دروازہ ہوں, علی دروازہ, میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. انما بعثت معلما, میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. لمکارم الاخلاق والی حدیث کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو بیٹا یہ جو دین اترا تھا نا, یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اترا تھا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. فہل من مدکر, کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ قرآن پاک میں اللہ بارہا کہتا ہے, آسمان کو نہیں دیکھتے میں نے بے ستون کیسے کھڑا کر دیا, کشتیاں نہیں دیکھتے کہ سمندروں کا سینہ چیر کے کیسے جا رہی ہیں, تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا, اس کی خلقت پہ غور نہیں کرتے. تو بیٹا دیر آر سو مینی تھنگس ہمیں نظر نہیں آتا. اب میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, اگر چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس کا یقیناً یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج نہیں ہے. مین ڈسکور نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے. باقی اگر ہم بات ریلیجن میں کریں تو یس, ریلیجن اور الہامی کتابیں, اور اس کی الہامی کتاب صرف قرآن کی بات نہیں کروں. اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اگر کوئی دین ہے اللہ کے نزدیک تو وہ اسلام ہے. اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے خاتم تک جتنی کتابیں آئیں, جتنے نبی آئے, وہ ایک ہی دین ہے. لاسٹلی ہمیں یہ بتا دیں, شارٹلی اس کا ذرا آنسر دے دیں, کہ جس نقطے سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی, آغاز ہوا, اختتام بھی اسی پر ہوگا؟ اللہ کی مرضی سے. میں ایک دروازے کے اس طرف تو کھڑا ہوں, جی ٹھیک ہے, اور میں اسی طرف کھڑا ہوں, تو مجھے اس دروازے کے کھلنے کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. بالکل. اس دروازے سے پہلے کیا ہے اس کی بات کر سکتا ہوں. تو بھائی اختتام جو قیامت کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے دکھا ہوا ہے نا, وہ بڑا خوبصورت ہے, اس کو سمجھیے. ٹھیک ہے, پوری کائنات میں ویکیوم ہے, ہالو ہے,
ابھی اوزون لیئر میں سوراخ ہونے شروع ہوئے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں کہ آپ کا ایئر سفیر ٹوٹ جائے. جی جی آپ نے سور کا کانسیپٹ دیکھا ہوگا, سور کا جو کانسیپٹ ہے سور پھونکی جائے گی, وہ دیٹ از ناٹ اے میوزک انسٹرومنٹ, کچھ بانسری یا کچھ ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا ان کے دماغ پچک جائیں گے. ہیو یو ایور سین دا ویکیوم پمپس؟ ہوا تیزی سے باہر نکلے گی, اٹ ول کریٹ ویکیوم. اور اس کی ایک بڑی دین میں ایک بڑی اچھی مثال ملتی ہے کہ جس طرح سے کاتب کسی صفحے کو لپیٹتا ہے نا, ہم اسی طرح اس دنیا زمین کو لپیٹ